ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ فیل ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا، ترجمہ میں کر رہا ہوں، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کہ کیا کیا آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ. اصحاب الفیل کا ترجمہ ہوتا ہے ہاتھی والے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کیا ان کے مکر کو، ان کے داؤ کو، قید کہتے ہیں تدبیر، داؤ مکر کو، کیا نہیں کیا ان کی تدبیر کو تضلیل، گمراہی میں، یعنی غلط. لفظی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، معنوی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، کیا نہیں کیا ان کی تدبیر کو غلط. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ابابیل نامی پرندوں کو. اور اس کا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں، پرندوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ٹکڑیاں ٹکڑیاں بنا کر. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان پرندوں نے پھینکی کنکریاں چھوٹی چھوٹی، پس ان لشکر والوں کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، کاسف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. ان 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ابرہہ اور اس کے لشکر کے واقعے کو بیان کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام کی جس سال پیدائش ہوئی اسی سال کا یہ واقعہ ہے. آپ علیہ السلام کی پیدائش سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. یعنی حضور کی آمد سے پہلے ایسا واقعہ رونما ہوا دنیا والوں کے سامنے. یہ دنیا والوں کو گویا اللہ تعالیٰ مطلع کرنا چاہتے تھے کہ میں اب دنیا میں انقلاب لانے والا ہوں. حضور علیہ السلام کو بھیج کے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، لیکن ابرہہ کو آنا اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا اس بات کی پیش قدمی تھی. اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو چیزیں عطا فرماتے ہیں وہ معجزہ ہوتا ہے. معجزہ کا مطلب عاجز کر دینے والی چیز. بہت سارے محدثین نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ لکھا ہے، لیکن معجزہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ معجزہ تو نبوت ملنے کے بعد دیا جاتا ہے. یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، تو معجزے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو عربی میں ارہاس کہتے ہیں. یہ الفاظ یاد رکھے، صاحب قاموس نے لکھا ہے راسن کا ترجمہ ہوتا ہے سنگ بنیاد. راسن کا ترجمہ ہوتا ہے سنگ بنیاد، یعنی گویا اللہ رب العزت نے ابرہہ کے واقعے کو دکھا کر کے دنیا والوں کو یہ آگاہ کیا کہ اب میں دنیا کی اصلاح کے لیے جو ہے نا ایک سنگ بنیاد رکھنے والا ہوں، اور وہ سنگ بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ علیہ السلام کی ہستی ہو. دنیا والوں کو پہلے ہی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز. اور دیکھیں معجزہ صرف جو ہے نا وہ نبی کو ملتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کو معجزہ نہیں مل سکتا. کرامتیں تو بہت سارے لوگ دکھا سکتے ہیں، اولیاء اللہ کرامتیں دکھاتے ہیں، لیکن معجزہ نبی کے پاس ہوتا ہے. نبی کے علاوہ معجزہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تو ویسے ہزاروں معجزات ہیں، لیکن آپ اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. اس لیے اس کو عربی میں ارہاس کہیں گے، یعنی کوئی تمہیدی چیز، کوئی سنگ بنیاد
کہ اب دنیا کے اندر کوئی نئی بات پیش آنے والی ہے اور دنیا کے اندر کوئی نیا انقلاب پیش آنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ابرہہ کے واقعے کو دنیا والوں کے سامنے دکھایا۔ معجزات تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیے نا، اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے، زمانے کے واقعات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمایا۔ لیکن ہر نبی کو معجزہ، پہلے تو دیکھیں نبوت 40 سال میں ملتی، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے نبوت 40 سال میں دی، اور 40 سال میں جب نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت دی تو اس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھوں سے معجزات کا ظہور ہوا، اور معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ایسے دکھائے کہ جو حالات کا تقاضا تھا، جو وقت کی ضرورت تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زور تھا، ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زور تھا، ہر گھر میں ایک بڑا بڑا جادوگر، ہر گھر میں بڑے بڑے جادوگر۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیسا دیا کہ دنیا کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے فیل ہو گئے۔ دکھتا تو جادو جیسا ہی تھا، ید بیضا والا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، دنیا والوں کے سامنے کرتے تھے، چاند سے زیادہ چمکدار اور روشن ہو جاتا۔ دیکھ لگتا تو ایسا ہے کہ کوئی جادو کر کے دکھا رہے ہیں۔ اسی طرح عصا موسیٰ، بڑا مشہور معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب ڈنڈا زمین پہ مارتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور جب اس کو ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے واپس لاٹھی بن جاتا تھا۔ یہ معجزہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اثر دنیا والوں نے دیکھا جب فرعون نے اعلان کیا اور بہت بڑی جماعت کو جو ہے جادوگروں کی اس میدان کے اندر جمع کیا تھا، لمبے چوڑے واقعات تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو تمام کے معجزات کے اوپر اور تمام کے جادو کے اوپر غالب کر دیا۔ معجزے کے سامنے ہم انسان عاجز ہو جائیں، ہمیں ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کے بس میں وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت زور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گھر گھر بڑے بڑے ڈاکٹر، گھر گھر بڑے بڑے حکیم، اور ایسے ایسے حکیم تھے کہ اگر کسی کو کوڑ کی بیماری لگ جاتی، کوئی اندھا ہو جاتا، یا کسی اور کوئی جسمانی بیماری میں کوئی بندہ مبتلا ہو جاتا، تو ایسے ایسے حکماء اور ایسے ایسے ڈاکٹر تھے کہ صرف جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اور ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ان لوگوں نے ایجاد کر کے رکھی تھی کہ اگر کسی کو پلا دے یا کسی کو لگا دے تو اس کو اس بیماری سے شفا مل جاتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا حکیم بنایا، ایسا ڈاکٹر بنایا کہ دنیا کے سارے حکیم اور سارے ڈاکٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے پھیل گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسا معجزہ دیا؟ دیکھو موت کی کوئی دوا ہے یا کوئی آدمی مر جائے تو اس کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے قم بإذن اللہ، قبر کے اوپر جا کر کے کھڑے ہو کے کہتے تھے قم بإذن اللہ، تو مردہ جو ہے نا اپنی قبر کے اندر سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب سارے ڈاکٹر جو ہے نا منہ پھاڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھو معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر شاعری کا بہت ضرور تھا۔ آپ سوچیں گے کہ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں شعر شاعری کا بہت زور تھا۔ اس زمانے میں اہل عرب حرم میں میلے لگاتے تھے، اور جس کا شعر سب سے زیادہ وزنی ہوتا تھا اس کے شعر کو حرم کے اندر لٹکایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی شکل میں ایسی کتاب، ایسی فصیح، ایسی بلیغ، ایسی جامع اور ایسی مرتب اور ایسی فصاحت اور بلاغت والی کتاب عطا فرما دی کہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے دنیا کی ساری فصاحت اور بلاغت ختم ہو گئی۔ فرزدق ایک شاعر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب اس نے قرآن کی آیات کو سنا، سورہ نوح کی وہ آیتیں یا ارض ابلعی مائی کی، یعنی ایک بچی جو ہے نا گھر کی بالکنی میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی تھی اور وہ شاعر نیچے سے گزر رہا تھا، جب اس نے سورہ نوح کی یہ آیت پڑھی، حالانکہ وہ خود شاعر تھا، اس کو اپنی فصاحت کے اوپر، اپنی بلاغت کے اوپر اور اپنے ادب کے اوپر اور اپنی عربی کے اوپر حضور علیہ السلام
السلام کے زمانے میں بڑے بڑے ادبا تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، اس کو بڑا جو ہے نا ناز تھا، لیکن جب سورہ نوح کی وہ آیت سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے سامنے جو ہے نا سب کے سب فیل ہے، اور جو ہے اس نے پورے مکے میں اعلان کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت کے سامنے سارے ادبا اور شعراء فیل۔ اور قرآن کا وہ چیلنج حضور کے زمانے سے آج تک، فاتو بھی سورۃ من مثلہ، ارے اگر تمہارے اندر طاقت ہے اور تم قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہو یا تم قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ تو بیٹھے تھے نا اس زمانے میں بڑے بڑے ادبا، واقعات لمبے چوڑے ہیں، اور کیا بنا کے لائے تھے؟ الفیل ملفیل لہو خرطوم طویل، ایسی ایسی جو ہے نا آیتیں بنا کر کے حضور کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ زندہ و جاوید ایسا معجزہ دیا ہے کہ جب حضور دنیا میں تشریف فرما تھے تب بھی حضور کا یہ معجزہ زندہ و جاوید تھا۔ آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ تو معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو بالکل عاجز کر دے، لاغر کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ دنیا والوں کو دکھایا، ابرہہ کا۔ اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ یہ پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تاریخ ابن کثیر میں پورا واقعہ نقل فرمایا کہ کسی زمانے میں ملک یمن کعبۃ اللہ کے دائیں طرف ہے، اس لیے اس کو یمن کہتے ہیں، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ ملک شام کعبہ کے بائیں طرف ہے، اس لیے اس کو مطلب جو ہے شام کہا جاتا ہے۔ اصحاب المیمنہ ہے نا، قرآن میں اصحاب المیمنہ، قیامت کے دن 3 جماعتیں ہوگی، ایک جماعت تو اللہ کے عرش کے سامنے ہوگی، دوسری جماعت اللہ کے دائیں طرف ہوگی، اور تیسری جماعت اللہ کے بائیں طرف ہوگی۔ تو اصحاب المیمنہ یمن کعبہ کے دائیں طرف ہے، اس لیے اس کو یمن کہا جاتا ہے، اور شام اصحاب المشأمہ کہا جاتا ہے قرآن کریم میں۔ شام جو ہے نا کعبہ کے بائیں طرف ہے، اس لیے اس کو ملک شام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھیں، آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے دنیا میں کون کون سے مذاہب چلتے تھے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا۔ دیکھیں، یا تو اہل کتاب تھے، یہود اور نصارہ، جن کا ذبیحہ بھی مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ نہیں کھانا حلال ہے۔ آج کے زمانے میں یہود نصارہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ یہود اور نصارہ جو ہے نا ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتاب ان کے اوپر نازل فرمایا اس کو بھی مانتے ہیں۔ بھلے وہ قرآن کو نہ مانے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ مانے، اگر مان لے تو نور علی نور، لیکن اگر نہیں مانے تو بھی اگر وہ اہل کتاب ہے، مطلب وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو ایسے اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا ہماری شریعت میں حلال ہے، جائز ہے اہل کتاب کا ذبیحہ۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم کس کو اہل کتاب کہیں گے؟ اس زمانے کے اہل حق جو ہے نا نصارہ سمجھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اہل حق کسے سمجھا جاتا تھا؟ نصارہ کو، اور نصارہ جو ہے نا تھوڑے دین سے قریب تھے۔ آج بھی دیکھو نصارہ دنیا میں سب سے زیادہ نرم ہے، یہود کی تو بات ہی مت کرو، مشرکین کی تو بات ہی مت کرو، لیکن دیکھا جائے تو ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں نصارہ کو ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج بیت المقدس میں جو معاملات ہو رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، یہ سب یہودی ہیں، لیکن ان کو آپ یہودی بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اہل کتاب بھی نہیں ہے۔ وہ تورات انجیل کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کیا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں؟ ارے اس لیے دیکھو 90% آج جو یہودی یوروپ میں رہتے ہیں وہ یہودی نہیں ہے، وہ تو ان کو تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ناستک ہے، یعنی ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر پکا یہودی ہوگا تو وہ اہل کتاب ہوگا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا میں جو ادیان چلتے تھے اس میں نصارہ تھے، یہودی تھے، مشرکین تھے، مجوسی تھے زیادہ تر، اور اگر کوئی ادھر ادھر کوئی دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں تو ہمیں نہیں پتا، لیکن 4 مذاہب کو ماننے والے لوگ زیادہ تھے، اور یہی باتیں جو ہے نا مفسرین نے کتابوں میں لکھی ہے۔ اب مشرکین جو ہے نا اہل حق
سے اس زمانے کی، آپ میری بات سمجھنا، مشرکین جو ہے نا اس زمانے کے اہل حق سے بڑا بغض رکھتے تھے، بڑا حسد رکھتے تھے، بڑا کینہ رکھتے تھے۔ تو یمن میں اس زمانے میں ہمیری بادشاہوں کا قبضہ تھا اور وہ مشرک تھا، اور ان کا سردار اس زمانے میں جو حکیم اور جو سردار اور جو امیر تھا اس کا نام ذو النواس ہے۔ یہ حاکم تھا اس زمانے میں وہاں کا یمن کا، اور ملک ہمیر، اور اس زمانے میں یہ لوگ سب کے سب مشرک تھے۔ اب ان کو ویسے ہی جیسے آج ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کتاب کو مانتے ہیں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم توحید کے پرستار ہیں اور لوگ ہم سے بغض اور حسد رکھتے ہیں، ایسے اس زمانے میں مشرکین جو ہے نصارہ سے بغض اور حسد رکھتے تھے۔ تو ذو نواس کو یہ بات سوجھی، یا اس نے لوگوں سے مشورہ کر کے یہ کام کیا کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی خندق اس نے کھدوائی، اور خندق کھدوا کے اس زمانے کے جو اہل حق یعنی نصارہ تھے ان سب کے سب کو جو ہے نا تقریباً 20,000 نصارہ کو اس نے جو ہے نا خندق کے اندر ڈال کے جلوا دیا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، قتل اصحاب الاخدود، ارے سورہ بروج میں جو واقعہ ہے نا قتل اصحاب الاخدود، یہ یہی واقعہ ہے جو اس زمانے میں پیش آیا تھا۔ تو اس نے جو ہے نا جتنے مطلب اس زمانے میں اہل حق تھے سب کو اس خندق کے اندر ڈال کے جلوا دیا۔ یہ حرکت اس نے کی جو مشرک تھا۔ اب اللہ کرنے ایسا ہوا کہ 2-4 بندے وہاں سے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچ بچا کے نکل گئے، اور وہ سیدھے گئے ملک شام، اور ملک شام میں اس زمانے میں حکومت قیصر کی تھی۔ یہ نام نہیں ہے، سب القاب ہے، اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس زمانے کے بادشاہوں کے کچھ القاب ہوا کرتے تھے، جیسے قیصر لقب ہے، ہرقل نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قیصر سے واسطہ پڑا ہے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جس قیصر کے نام خط لکھا تھا اس کا نام ہرقل ہے۔ قیصر یہ لقب ہے۔ قیصر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ چاک کر کے پیدا ہونے والا بچہ۔ اصل میں ان کا جو ملک روم ہے قیصر، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں مر گئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے کیسز میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو اور ماں مر جائے تو اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچہ بھی پیٹ میں مر جاتا ہے۔ کئی دنوں کے بعد اس کی ماں کا پیٹ چاک کیا گیا تو یہ بچہ اندر سے زندہ نکلا تھا اس زمانے میں، ارے اس سے ان کا لقب رکھا گیا قیصر۔ قیصر کہتے ہیں پیٹ چاک کر کے کسی بچے کو باہر نکالنا۔ تو قیصر نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جس شاہ روم سے واسطہ پڑا تھا، اور غزوہ تبوک میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، پورا حضور کا زمانہ اس نے پایا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کو جو ہے نا ہرقل کہا جاتا ہے، وہ قیصر روم تھا۔ ارے اس زمانے کے بادشاہوں کے القاب ہوا کرتے، فرعون نام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون کرتے ہیں نا، فرعون نام نہیں ہے، فرعون یہ لقب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس فرعون سے سابقہ پڑا تھا اس کا نام ولید بن ریان ہے۔ ارے تربوز اور سکرٹیٹی بیچتا تھا، اللہ پاک نے بڑا بنایا اور بادشاہت دے دی تو اس کے سر میں جو ہے نا بھوت سوار ہو گیا حکومت کا، اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا۔ تو فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے جو کافر بادشاہ ہوتے تھے یا قبطیوں کے جو کافر بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوا کرتا تھا۔ نجاشی نام نہیں ہے، حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہے۔ دیکھو نجاشی بہت سارے آئے لیکن ایک نجاشی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، اور جب آپ علیہ السلام کو اس کی موت کی اطلاع ملی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ اسما نجاشی کا نام کیا ہے؟ اسما، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر اور آپ علیہ السلام کے دین کے اوپر ایمان لائے۔ تو نجاشی نام پرانے زمانے میں ہمارے ہندوستان کے بادشاہوں کو دمی کہا جاتا ہے۔ دمی یہ القاب ہے، بادشاہ کا نام کچھ اور ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی جو ہے نا ملک روم خاص طور سے ملک شام میں جو لوگ رہتے تھے نصارہ، ان کا سردار جو ہے اس زمانے میں قیصر تھا جن کو ہرقل کہا جاتا تھا۔ جا کر کے ان دونوں آدمیوں نے اس سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، آپ یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں مشرک بادشاہ نے جو ہے نا یمن کے اندر اہل حق کا جینا حرام کر دیا ہے، اور ہم نصارہ کے اوپر ظلم کی ایسی داستان لکھی ہے کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب قیصر نے جب ان دونوں کی یہ ساری باتیں سنی
تو دل میں بڑا شرمندہ ہوا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جا کر کے ملک یمن میں اس مشرک بادشاہ کا مقابلہ کرے، اس لیے اس نے وہاں سے فوراً حبشہ خط لکھا۔ نجاشی جو میں نے آپ کو بتایا نا، ارے حبشہ میں اہل حق رہتے تھے اس زمانے میں، آپ علیہ السلام کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو نجاشی کو جب یہ خط ملا اور نجاشی کے سامنے جب یہ پوری بات آئی تو نجاشی نے سوچا کہ مجھے اس زمانے کے جو اہل حق یعنی نصارہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو نجاشی نے کیا کیا، ہرقل کے ساتھ مل کر کے، قیصر کے ساتھ مل کر کے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے نا تیار کر کے ملک یمن کی طرف روانہ کیا اور اس کے 2 سردار بنائے۔ اس میں ایک کا نام تھا ارباد اور دوسرے کا نام تھا ابرہہ۔ 2 سردار بنائے نجاشی نے اور دونوں کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر جو ہے نا اس کا بدلہ لینے کے لیے یمن کی طرف روانہ کیا، اور وہ لشکر کی کمان 2 سرداروں کے ہاتھ میں تھی، اس میں سے ایک کا نام تھا ارباد اور دوسرے کا نام تھا ابرہہ۔ اب یہ لشکر یہاں سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ یمن پہنچا اور یمن جا کر کے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس پوری طاقت کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے اور مشرکین کے اندر ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ دیکھو اس زمانے کے مشرکین چاہے کتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہو، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ بھلے کعبہ کا عریانیت کی حالت میں طواف کرتے تھے اور کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے بھلے جو ہے نا وہاں کے حتیم کے اندر بیٹھ کے شراب پیا کرتے تھے، لیکن کعبہ کی عظمت اور کعبہ کی حرمت کی بات آ جائے، جتنے عرب تھے اس زمانے کے اندر سب کے سب جو ہے نا اس زمانے میں بیدار ہوئے۔ ابھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی ولادت کا واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا، پھر کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کعبہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ کعبہ اس لیے بہت سارے دیکھو قسامت والا واقعہ حضور علیہ السلام نے قسامت اسلام میں اسی ترتیب پہ رکھی جو زمانے جاہلیت میں تھی، ایسے کئی سارے واقعات ہیں۔ تو دیکھو حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور بالکل جاہل گوار جنگلی اور گھٹیا قوم تھی کہ کوئی ان کا نام لینا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ قیصر و کسریٰ روم فارس والے اس زمانے میں یہ صحابہ کرام جن کو بعد میں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور عجیب القاب سے جو ہے نا قرآن نے جن کو پکارا، زمانے جاہلیت میں ان کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ یہ مہذب لوگ جو قیصر و کسریٰ روم اور فارس والے اپنے آپ کو بڑا مہذب کہتے تھے، ان لوگوں کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی جہالت کا کیا عالم ہے۔ عرب تھے، ارے یہی عرب تھے لیکن مشرکین تھے، مسلمان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسلام کا وجود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو ہے بیچ میں کوئی نبی بھی نہیں آئے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے 570 سال یا 550 سال مختلف اقوال ہے یا 600 سال جو بھی ہیں ان کے درمیان میں آپ اندازہ لگائیں جب نبی علیہ السلام چلے گئے اور نبی علیہ السلام کی محنت چلی گئی تو ظاہر سی بات ہے دنیا والوں کا حال کیا ہوا۔ سب تھے اہل حق لیکن سب کے سب مشرکین تھے۔ اب جب یہ وہاں پہنچا ابرہہ اور ارباد لشکر لے کر کے، وہاں جا کر کے اس نے ذو نواس اور اس کے جو تابعین اور متبعین تھے ان کا بیڑا غرق کر دیا، ایسا زبردست دمدار حملہ کیا کہ مشرکین ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ذو نواس وہاں سے بھاگ نکلا اور کہیں دریا میں ڈوب کر کے وہ مر گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر آج میں ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا تو یہ میری بوٹی بوٹی نوچ دیں گے، اس لیے اس نے خودکشی کرنے میں ہی اپنی بلائی سمجھی، اس لیے وہ حالت کفر میں حالت شرک میں جو ہے وہاں دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ اب اللہ کرنا ایسا ہوا کہ پورے یمن کے اوپر اہل حق اس زمانے کے یعنی نصارہ کا قبضہ ہو گیا۔ ابرہہ بھی اسی لشکر میں تھا، ارباد بھی اسی میں تھا اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے یمن کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب جب یمن کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس نے حبشہ خط لکھا کہ اب کسی کو جو ہے نا یمن کا حاکم اور گورنر مقرر کر لیجیے تاکہ حاکم بن جائے گا تو پھر حکومت سنبھالنے میں جب کرسی کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم سب جانتے ہیں۔ اب اسی مسئلے کو لے کر کے ارباد
اور ابرہا کے بیچ میں بڑی خطرناک جنگ ہوئی، لیکن ابرہا بڑا طاقتور تھا، اس لیے اس نے ارباد کو بھی قتل کر دیا اور یمن کا اس زمانے میں ابرہا حاکم بن گیا۔ ذرا یہ پس منظر میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ابرہا کا کعبۃ اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، یہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے کیوں آیا تھا۔ تو یمن میں سمجھو کہ اس طریقے سے ابرہا کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب جب ابرہا حاکم بن گئے تو اس کو جو ہے نا، دیکھو یہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اس نے کام نہیں کیا تھا، اس نے مشرکین سے انتقام لینا چاہا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مشرکین جو ہے نا کعبۃ اللہ کی بڑی حرمت اور بڑی عزت کیا کرتے تھے، اس لیے اس نے سوچا کہ سب سے پہلے تو یہ کعبۃ اللہ کو بہت مانتے ہیں، اس لیے کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں سے ختم کرنے کے لیے ابرہا نے یمن میں بہت بڑا کنیسہ تعمیر کروایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کروایا تھا اور اتنا عالیشان سونے چاندی سے مرصع کیے ہوئے جواہرات اس نے ایسے لٹکوائے اور اتنا عالیشان اور اتنا اونچا محل بنوایا کنیسہ اور گرجا پر۔ دیکھو ظاہر کو حسین بنا کے کوئی بندہ اللہ کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کے ولی ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے، دونوں آپس میں بحث کر رہے، لڑ رہے، کس بات کو لے کر کے؟ وہ یہودی مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ تم مسلمانوں کی مسجدیں تو دیکھو کیسے، اس زمانے میں تو کیسی ہوتی ہوگی ہم سب جانتے ہیں، آج کل ماشاءاللہ ہم لوگوں نے مسجدیں بڑی عالیشان بنا دی۔ تو وہ یہودی مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی مسجدیں تو دیکھو کیسی ویران ہیں، کیسی ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور دیکھو ہر دیوار کے اوپر جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ پھٹن نظر آ جاتی ہے۔ تو وہ مسلمان تھا بیچارہ، عام آدمی تھا، وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ اور وہ یہودی مسلمان کو بار بار کوس کے کہہ رہا ہے ہماری کنیسائیں دیکھو، ہماری گرجائیں دیکھو اور ہماری عبادت خانے دیکھو، ہم نے کتنے عالیشان بنوائے ہیں اور ہم نے کیسی کیسی تعمیرات کروائی ہے۔ وہ اللہ کے ولی دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ ساری گفتگو سن لی اور جا کر کے اس یہودی کو پکڑا اور اس کا دامن پکڑ کے اسے کہا او اللہ کے بندے، ہماری مسجدیں اس لیے کمزور ہوتی ہیں، ہماری مسجدیں اس لیے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں کہ ہماری مسجدوں میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ تمہاری کنیساؤں میں پورے دن جو ہے نا خالی نعرے بازی ہوتی ہے، خالی بکواس ہوتی ہے، اس لیے تمہاری کنیسہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم دل سے قرآن پڑھے، ہم دل سے قرآن کو سمجھے، ہم دل سے قرآن پہ عمل کرے تو خدا کی قسم آج بھی قرآن میں وہی طاقت ہے۔ وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں سامنے کنیسہ نظر آ رہا تھا، سامنے گرجا نظر آ رہا تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس اللہ کے ولی نے اس کنیسہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس یہودی سے کہا کہ تو قرآن کی طاقت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو قرآن کی طاقت کو دیکھنا چاہتا ہے، یوں کر کے انگلی سے اس کنیسہ کی طرف اشارہ کیا اور قرآن پاک کی آیت پڑھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یوں کر کے یوں انگلی گھمائی، وہ کنیسہ دھڑام دے کے پورا کا پورا زمین دوز ہو گیا۔ یہ ہمارے قرآن کی طاقت ہے۔ تو ایک عالی شان کنیسہ جو ہے نا اس نے یمن میں بنوایا اور اس نے یمن میں اعلان کروایا کہ آج کے بعد حج کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے اور جو ہے کوئی کسی مبارک غرض کے ساتھ جو ہے حرم کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ جو کنیسہ میں نے بنوایا ہے اسی کنیسہ کی طرف آئے گا۔ بنا لیتے ہیں نا لوگ، ایسے اس نے اس زمانے میں بنا دیا تھا۔ اصل میں یہ کام اس نے مشرکین کے ساتھ عداوت میں کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی حج کرنے کے لیے مکہ نہیں جائے گا، خاص طور سے یمن والوں کے اوپر اس نے فتویٰ لاگو کر دیا۔ آج کے بعد کوئی مکہ نہیں جائے گا چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، کیونکہ جو یمن میں رہتے تو وہ تو اب اس کے تابع بن گئے، اور اس نے پورے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ اب جس کو بھی حج کرنا ہے، جس کو بھی طواف کرنا ہے اور جس کو بھی جو ہے نا سب سے بابرکت جگہ پہ جانے کا شوق ہے وہ میرے کنیسہ کی طرف آئے اور یہاں آ کر کے اس کا چکر لگائے اور اس کا طواف کرے اور اس کا حج کرے، سمجھو اس کو کعبۃ اللہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جب اس کا یہ اعلان عربوں نے سنا
خاص طور سے مکے والوں میں. مکے میں اس زمانے میں عرب کے بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے مشرکین تھے، خاص طور سے قبیلے قحطان، قبیلے عدنان، قبیلے قریش. جب ان لوگوں نے اعلان سنا کہ ابرہہ نے یمن میں بیٹھ کے ایسا اعلان کیا ہے کہ اب حرم کوئی نہیں جائے گا، اب سارے کے سارے لوگ جو ہے نا کنیسہ کا چکر لگائیں گے، تو کسی عرب نے وہاں جا کر کے جو ہے نا اس کنیسہ کے اندر ایک قول کے مطابق مفسرین کا کہنا ہے پاخانہ اور بیت الخلا کر دیا. اب یہ شرارت کسی نے کی؟ ارے وہ مشرک تھے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. جب انہوں نے اعلان سنا تو ابرہہ نے جو کنیسہ بنوایا تھا اس کنیسے کے اندر جو ہے نا جا کر کے پاخانہ کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں کتنا غصہ آیا ہوگا، اور اس نے دیکھا کہ میری متبرک میرے ہاتھ سے تعمیر کیے ہوئے بابرکت جگہ کی جو ہے نا اس نے توہین کر ڈالی. ایک قول تو یہ ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں قریش کا ایک قافلہ یمن گیا ہوا تھا. جب یہ سارا واقعہ پیش آیا اور وہاں جو ہے اپنے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر رہے تھے اور چولہا جلا رہے تھے، تو چولہے میں سے آگ نکال کے کسی نے اس کنیسہ میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا کنیسہ جس کو ابرہہ نے اتنی محنت سے بنوایا تھا اور اتنا اونچا تعمیر کروایا تھا، مفسرین نے لکھا ہے اگر اس کی چوٹی پہ کوئی آدمی چلا جائے تو نیچے والا آدمی اسے نظر نہیں آتا تھا، اور اگر نیچے سے کوئی آدمی اوپر کی طرف نظر لگائے تو کوئی آدمی اسے نظر نہیں آتا. یعنی اتنا عالیشان اور اتنا اونچا اس نے تعمیر کروایا. شداد کی طرح شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا کہ اب چلے گی خدائی میرے سر پر. اسے پتہ ہی نہیں تھا یعنی وہ اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پایا. اب یہ شرارت کسی نے کی، چاہے بیت الخلا کر دیا، پاخانہ کر دیا، یا اسی طریقے سے کنیسہ کو آگ لگا دی، دونوں قول ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ابرہہ کو بڑا غصہ ہے کہ یہ کام عرب نے کیا ہے، یہ کام کسی مشرک عرب نے کیا ہے. اس وجہ سے ابرہہ کے دل میں جو ہے نا انتقامی جذبہ پیدا ہوا. اسی وقت اس نے یہ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم یہ حرکت اور یہ کام عرب نے کیا ہے اور عربوں نے کیا ہے، اس وجہ سے میں جا کر کے کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں. اب آپ کو واقعہ سمجھ میں آئے. ارے جب اس کی کنیسہ کو نقصان پہنچا تو اس نے اسی وقت یہ قسم کھائی تھی کہ اب میں مکہ جاؤں گا اور عربوں کا جو کعبہ ہے اور مشرکین مکہ کا جو کعبہ ہے میں جا کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کے سارے ستونوں کو جو ہے نا بھسم کر کے گرا کر کے خاک کر دوں گا اور کعبۃ اللہ کا نام و نشان مٹا دوں گا. اب جب اس نے ایسی قسم کھائی تو اس نے یہ مشورہ کرنے کے لیے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اور حبشہ کے بادشاہ نے بھی اس کا پورا تعاون کرنے کا کہا، اس لیے کہ وہ بھی نصارہ تھا. اس نے کہا کہ اس میں آپ کا بھرپور تعاون کروں گا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں مکہ المکرمہ جا کر کے حرم کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس زمانے میں حرم اتنا آباد نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرم اتنا آباد نہیں تھا، اور آپ کی پیدائش سے پہلے تو اس کا کیا حال ہوگا ہم سب جانتے ہیں. کعبۃ اللہ آباد نہیں تھا اتنا، بس صرف ستون تھے اور کچی دیواریں بنی ہوئی تھی، اور اسی کا جو ہے نا یہ اہل عرب اور مشرکین طواف کیا کرتے تھے، اور اسی کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ سارے بت لات منات عزا اور یہ جتنے یعنی 360 بت، جب اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے اعلان کروایا تھا کہ میں حرم میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک حرم کے اندر جو بندر رکھے ہوئے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ارے وہ ساری آیتیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جب تک ان سب کو باہر نہ نکالا جائے تب تک میں حرم کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بتوں کو حرم سے باہر نکلوایا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حرم شریف کے اندر اور کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے تھے. تو یہ وہی حرم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا آباد نہیں تھا. اب ابرہہ نے اس کام کے لیے حبشہ کے بادشاہ سے مدد مانگی تو حبشہ کے بادشاہ نے بھی اس کا بھرپور تعاون کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو کہا کہ تم کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، اور اس کے لیے تمہیں میری جس طرح کی بھی تعاون کی ضرورت پڑے گی میں تمہارا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جو ہے وہاں سے پوری تیاری ہوتی ہے تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے 8 ہاتھی ابرہہ کی خدمت میں بھیجے. اس میں سے سب سے بڑا اور سب سے طاقتور جو ہاتھی تھا اس
उसका नाम महमूद था। महमूद नामी हाथी जो बड़ा मशहूर था, वो भी नजाशी ने भेजा और उसके साथ साथ 8 हाथी और भेजे और साथ साथ में ये हिदायत भी दी कि मक्का जाओ, इन हाथियों को लेकर के जाओ और सुतूनों के साथ हाथी के पैर को रस्सी से बांधना और हाथियों के जरिए से पूरे के पूरे काबतुल्लाह को मुनहदिम करके आओ। ये अज़्म मुसम्मम लेकर के और नजाशी ने कुछ इनामात भी भेजे और ये सारी पूरी तरतीब बना करके जो है ना अबरहा को आमादा किया कि अब तुझे मक्का जाना है और मक्का जाकर के काबतुल्लाह को मुनहदिम करना है। अब अबरहा इसी अज़्म को लेकर के जो है यमन से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना होता है। अब रास्ते में क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं और अरबों ने और मुशरिकीन ने और जो भी लोग थे उन्होंने किस तरह उसका मुकाबला किया और फिर कुरान करीम ने उस सारे वाक़े को किस अंदाज से बयान किया है, ये बहुत सारी बातें हैं जिसको इंशाअल्लाह आइंदा कल